تو جب ہم گناہ کر کے اللہ کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے، تو پھر گناہ کرتے ہی کیوں ہیں؟ باز کیوں نہیں آ جاتے اللہ کی نافرمانی سے؟ وہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک جوان حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میری ابھرتی جوانی ہے، طبیعت میں گناہ کا تقاضا بھی بہت زیادہ ہے، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤں۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تو تھے ہی، ساتھ بڑے حکیم اور دانا بھی تھے۔ فرمایا ایسے تو بہت سے طریقے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر فرمایا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جب تم گناہ کا ارادہ کرو تو اللہ کا رزق مت کھاؤ۔ جب قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے کہ گناہ کیوں کیے تھے تو تم کہہ دینا کہ اللہ جی تیرا کھا کر تو نہیں کیے۔ نوجوان کہنے لگا حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں تو ہر چیز اللہ ہی کی عطا کردہ ہے۔ فرمایا اچھا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب تم گناہ کرنے لگو تو اللہ کے ملک سے باہر نکل کر کیا کرو۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے کہ گناہ کیوں کیا تو تم کہہ دینا کہ اے اللہ تیرے ملک میں تو نہیں کیے۔ نوجوان کہنے لگا حضرت یہ بھی ناممکن ہے کہ مشرق سے مغرب تک کائنات کا ایک ایک چپا اللہ ہی کی تو مملکت ہے۔ فرمایا اچھا پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب تم گناہ کرنے لگو تو اللہ کی نظروں سے چھپ کر کرو، کسی ایسی جگہ گناہ کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ نہ سکے۔ جب وہ تمہیں گناہ کرتے دیکھے گا نہیں تو پوچھے گا بھی نہیں۔ نوجوان نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا کوئی اللہ کی نظروں سے بھی چھپ سکتا ہے؟ فرمایا اچھا پھر چوتھا طریقہ بتاتا ہوں کہ تم گناہ کرتے رہو، گناہوں بھری زندگی گزارو۔ جب تمہیں موت آ جائے اور قبر میں فرشتے آئیں اور تم سے سوال جواب کرنے لگے تو تم انہیں مار کر بھگا دینا کہ جاؤ میں نہیں تمہارے کسی سوال کا جواب دیتا۔ نوجوان کہنے لگا حضرت کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی تو ممکن نہیں ہے۔ بھلا منکر نکیر کو جو قبر میں آتے ہیں کون مار کر بھگا سکتا ہے؟ فرمایا اچھا پھر پانچواں طریقہ بتاتا ہوں کہ گناہ کرتے رہو۔ جب قیامت کے دن اللہ تمہارے گناہوں کو دیکھ کر، تمہارے گندے نامہ اعمال کو دیکھ کر تمہیں جہنم میں ڈالنے کا آرڈر دے اور فرشتوں کو حکم دے کہ اسے دوزخ میں ڈالو، اور یہ فرشتے تمہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے پکڑنے آئیں تو تم اکڑ کر کھڑے ہو جانا اور جہنم کی طرف جانے سے انکار کر دینا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے لے کے جانے والے، جاؤ میں نہیں جاتا۔ نوجوان کہنے لگا کہ یہ بھی تو ناممکن سی بات ہے، بھلا وہاں کون اکڑ دکھا سکتا ہے اور کون ایسا ہے جو اللہ کی عدالت میں اس طرح ضد کر کے کھڑا ہو جائے، اور انہوں نے کون سی میری بات ماننی ہے، وہ تو مجھے دوزخ میں پھینک کر رہیں گے۔ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے پیار سے فرمایا دیکھو بیٹا جب یہ کچھ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر گناہ کرتے ہی کیوں ہو؟ اللہ سے راضی نامہ اور صلح کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نوجوان کو بات سمجھ آ گئی، اس نے پکی اور سچی توبہ کی اور اپنی باقی زندگی رجوع اللہ کے ساتھ گزاری اور نیک موت اس کو آ گئی۔ دیکھیں اس کو سمجھ آ گئی تو ہمیں بھی تو سمجھ آ جانا چاہیے۔ آخر کب تک اللہ کے باغی بن کے رہیں گے؟ آخر کب تک اللہ کے نافرمان بنیں گے؟ اور کب تک ہم اللہ کی اس دھرتی کو اپنے گناہوں سے آلودہ کریں گے؟ آج نہیں تو کل موت آنی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے، سمجھدار وہ ہے جو سورج طلوع ہوتا دیکھے تو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے۔ جو آج کے دن میں نیند سے جاگ گیا تو پھر شام سے پہلے پہلے اللہ کے حضور سچی توبہ کر لے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی پکی اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔